بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عم نوالہ۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ہنگامہ، شور، درد، کسک اور نازک طریقے پر مسلمان انتہائی پریشان، حیران ہے، اور اس کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں یہودیوں کی طرف سے بیت المقدس میں جو دہشت گردانہ کارروائی کی گئی ہے، اس کی مذمت اور اس کے سلسلے میں دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں اس سلسلے میں کوئی خاص لمبی چوڑی بات نہ کہہ کر یہ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہود کی گھٹی میں اسلام دشمنی ہے۔ انہوں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، انہوں نے اللہ والوں کا مذاق اڑایا اور نہ معلوم کتنی کتنی شناعتیں کی جن کا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے پہلی مرتبہ نکالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ پہلی مرتبہ ان کو، یہود کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال باہر کیا، اور دوسری مرتبہ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکالا۔ لیکن ان کی شناعت، ان کی خباثت اور ان کا بدلہ لینے کا جذبہ اور ان کا حسد ایسا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوئے اور ادھر ادھر منتشر ہو کر کے چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے مسلسل اپنی کارروائیاں جاری رکھیں، اور جب ان کو موقع ملا انہوں نے اسلام دشمنی کے لیے بہت کچھ کیا اور کر رہے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں کہ ان کو نکالنے والوں میں سب سے پہلا نام اللہ کے حکم سے اللہ کا آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرا نام فاروق اعظم کا ہے۔ اول حشر سے یہ پتہ چل گیا کہ ثانیہ حشر بھی ہوگا، چنانچہ ثانیہ حشر فاروق اعظم کے زمانے میں ہوا۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیت المقدس کی کامیابی کے لیے اپنے جی جان کی بازی لگا دی اور اپنے آپ کو اس میں مصروف کیا، مگر بیت المقدس آزاد کرا لیا۔ آج وہاں کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہے کہ فاروق اعظم کہاں ہے اور صلاح الدین ایوبی کہاں ہے۔ وہاں کی میناروں سے آوازیں آ رہی ہیں، زبان حال سے وہاں کے ذرات یہ پکار رہے ہیں کہ آج بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں فائرنگ کی گئی، نماز پڑھنے کی حالت میں لوگوں کو مارا گیا، زد و کوب کیا گیا اور فضا کو خراب کیا گیا۔ یہ سارے حالات جو پیش آئے، اس سے مسلمان لرز اٹھے، اور ہر شخص جو ہے وہ غمناک ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ شاید ایسا ظلم اس سے پہلے نہ ہوا ہو، جبکہ یہ یہود جو ہے وہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ عالم اسلام متحد ہو، اور تمام دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب متحد ہوں، اور ایسا لائحہ عمل سامنے آئے کہ جس سے ان کی یہ خباثتیں، ان کی یہ شناعتیں جو ہے وہ دور ہوں۔ یہود سے قرآن پاک میں صاف لفظوں میں منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے مسلمانوں،
یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، ان سے دوستی نہ کرنا، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، یہ تم سے کبھی محبت کرنے والے نہیں بنیں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ لا تتخذوا بطانة من دونه لا يألونكم خبالا، کہ تم ان کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان سوئے ہوئے ہیں، یا مسلمان اپنے ملک کو بچانے کے چکر میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ کار اسلام کے ساتھ وفاداری کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ساتھ بے وفائی کا ہے۔ ہمیں اسلام ملا ہے تو سب سے بڑی نعمت مسلمان کے لیے اسلام ہے۔ اور مسجد اقصی، اللہ اکبر، مسجد اقصی تو ان 3 مسجدوں میں سے ہے جن کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سفر کرنا ہے، سفر کی اجازت ہے تو مسجد حرام کے لیے سفر کرو، مسجد نبوی کے لیے سفر کرو، مسجد اقصی کے لیے سفر کرو۔ یہ قبلہ اول ہے، یہاں تمام نبیوں کا اجتماع ہوا ہے، یہاں حضرت نے نماز پڑھائی ہے، گویا نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنی مبارک مسجد اور اس مسجد کی اس طرح سے توہین، ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، جب یہ ایک طرف تو یہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو اس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اپنے ایجنٹوں کو چھوڑ رکھا ہے اور ان کے لیے کام ہو رہا ہے۔ غضب خدا کا، اسرائیل جس جگہ کے اوپر ہے وہ سارا ایریا، سارا علاقہ، لگ بھگ 49-50 ارب ملک وہاں موجود ہیں، مگر یہ کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا آدمی، جو انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ ہم اس وقت خاص طور پر جتنا وقت باقی رہ گیا ہے رمضان مبارک کا، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، ان مظلوموں کے لیے دعا کریں اور ان ظالموں کی ہلاکت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو برباد کر دے، ان کے اوپر ذلت طاری فرما دے اور ان کو ہلاک کر دے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں یا جو لوگ یہ حرکتیں کروا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہماری بے عزتی ہمیں رسوا نہ کرے ان لوگوں کے سامنے کہ جو ہماری رسوائی کے خواہش مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مزید سے نوازے۔ اور آج شب ہے 29ویں شب بھی شب قدر میں شامل ہے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔